بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ارشادات ایسے فرمائے ہیں جس میں امت کو اس بات سے آگاہ کیا گیا ہے کہ امت آپس میں ایک دوسرے کو گناہوں سے روکتی رہے. خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہمیشہ ہونی چاہیے جو لوگوں کو برائی سے بچائے رکھے، گناہوں سے بچنے کے بارے میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا رہے. ایک جماعت تو ایسی ہمیشہ ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے ایسی کوئی بھی جماعت تو پوری امت گنہگار ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنا غصہ ظاہر کرنے کے لیے اور اپنا غصہ دکھانے کے لیے اپنا عذاب بھیجتے ہیں. یہ عذاب جو ہے جو دنیا میں آج کل آتے رہتے ہیں، یہ عذاب اللہ صرف اور صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں اور متنبہ ہونے کے لیے بھیجتے ہیں، الٹیمیٹم کے طور پر بھیجتے ہیں. ورنہ ہم پہلی امتوں کے بارے میں قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ پہلی امتوں میں اگر گناہ زیادہ بڑھ جاتے تھے، اللہ کی نافرمانی بڑھتی تھی، تو اللہ تعالیٰ وہاں تھوڑے بہت عذاب نہیں بھیجتے تھے بلکہ پوری امت کو ہی ختم کر دیتے تھے، زمین کو پاک کر دیتے تھے. ایک واقعہ ملتا ہے بنو اسرائیل میں جب خباثت غالب ہوئی تو ایک جگہ کا واقعہ ہے، گاؤں کا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ فلاں بستی میں میری نافرمانیاں بہت زیادہ ہو چکی ہیں، اس بستی کو پورا کا پورا الٹ کر ختم کر دو، زمین کے اندر دھسا دو. تو جبریل علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ، وہاں تو آپ کا ایک نیک بندہ بھی ہے، ہمیشہ آپ کی عبادت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ہر نیک کام کرتا ہے، آپ کا ولی ہے. اس پورے گاؤں کو میں ختم جب کروں گا تو اس میں وہ ولی بھی شامل ہو جائے گا، وہ بھی زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، ہمارا یہ رول اور قانون ہے اور یہاں اللہ کا نظام ہے کہ دنیا میں چاہے اچھے ہوں یا برے، سب پر عذاب آئے گا، سب پر. اسی لیے جب گناہ عام ہوں گے اور اللہ کی نافرمانیاں عام ہوں گی تو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو روزہ رکھتا ہوں، میں تو زکوٰۃ دیتا ہوں، میں تو دین کا کام کرتا ہوں، مجھے کیا بھی نہیں ہوتا، تو یہ بے خبری کے عالم میں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میری امت میں خباثت غالب آئے گی، برائیاں بڑھتی چلی جائیں گی، تو اللہ کا عذاب آئے گا. عذاب ایسا خطرناک آئے گا کہ پے در پے لگاتار عذاب آتے چلے جائیں گے. تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، امت میں تو اچھے لوگ بھی ہوں گے،
بھلا ان پر بھی عذاب آئے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا میرے رب کا یہ قانون اور نظام ہے کہ اگر دنیا میں نافرمانی ہوئی ہے تو سب پر عذاب آئے گا، سب پر۔ البتہ آخرت میں ہوگا یہ کہ جو لوگ نیک ہیں، اللہ کے اچھے بندے ہیں، وہ الگ کر دیے جائیں گے، نافرمان الگ کر دیے جائیں گے۔ نافرمانوں کے لیے جہنم کے فیصلے سنائے جائیں گے، فرما برداروں کے لیے جنت کے فیصلے سنائے جائیں گے۔ لیکن دنیا میں جب خباثت غالب آئے گی، اللہ کی نافرمانیاں غالب آئیں گی، تو اس صورت میں عذاب آئے گا۔ اس لیے دنیا میں عذاب نہ آئے، لیکن اس امت پر چونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ثمرہ ہے، میرے نبی کی دعا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے وعدہ کر رکھا ہے کہ تمہاری پوری امت کو ختم نہیں کروں گا، بس تھوڑا تھوڑا عذاب بھیجتا رہوں گا تاکہ یہ امت آگاہ ہو جاوے اور اپنے گناہوں سے باز آوے، توبہ کر لے اور ہمارا بن جاوے، اس کے لیے عذاب کو بھیجوں گا۔ لیکن جیسے کہ پہلی قوموں میں پوری امت ختم کر دی جاتی تھی، ایسا اس امت پر نہیں ہوگا۔ یہ میرے نبی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، یہ ہمارے آقا کا ہم پر احسان ہے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، احادیث میں اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ تاکیداً ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے اندر ایسے لوگ ہوں کہ جو برائی دیکھیں تو اس کو روکنے کی فکر کریں، ورنہ برائیاں پھیلتی جائیں گی، اللہ کا غصہ بڑھتا جائے گا، تو پھر کہیں زلزلہ آئیں گے، کہیں فلڈ اور باڑھ آئے گا، کہیں آندھیاں چلیں گی، کہیں پہاڑ ٹوٹیں گے، کہیں زمینیں پھٹیں گی، کہیں حالات آئیں گے، کہیں دشمن مسلط ہو جائیں گے اور دشمن ہم پر ظلم کریں گے۔ تو یہ حالات کیوں آئیں گے؟ حالات کی وجہ یہ ہے کہ امت میں خباثت غالب ہوگی، امت میں نافرمانی ہوگی اور کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب انسان گناہ ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کو روکنے کی فکر کرے۔ اب کیسے روکنے کی فکر کریں؟ میرے نبی علیہ السلام نے 3 طریقے ارشاد فرمائے ہیں۔ 3 طریقے سے کیا کر سکتے ہیں؟ امت جو ہے وہ امت کے اندر کام کر سکتے ہیں، امت کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں۔ وہ پہلا کام یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدی۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی برائی دیکھے تم میں، پوری امت کی ذمہ داری ہے، کسی عالم کی، کسی مفتی کی، کسی قاضی کی یا کسی داعی کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ صرف گناہوں سے لوگوں کو روکے اور لوگوں کو دین کی دعوت دے، نہیں، بلکہ ہر فرد کے ذمہ ہے، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے غریب ہو، چاہے شہر میں رہنے والا ہو، دیہات اور قریے میں رہنے والا ہو، بلڈنگ میں رہنے والا ہو یا جھونپڑی میں رہنے والا ہو، جہاں بھی ہو، جیسا بھی ہو، اگر اس نے اللہ کا لایا ہوا دین قبول کیا ہے اور اس کے اندر اسلام کی جھلک نظر آتی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی داعی ہے، اور اس کے ذمے ہے کہ جہاں بھی وہ نافرمانی ہوتے ہوا دیکھے، شریعت کے حکم کو توڑتے ہوا دیکھے تو وہ فوراً اس کی طرف آگے بڑھے۔ میرے نبی نے فرمایا پہلا طریقہ یہ ہے کہ تم میں سے جو بھی برائی دیکھے اپنے ہاتھ کا کام لے اور ہاتھ کا کام لے کر اس گناہ کو روکے۔ ہاتھ کا کام لینا مثال کے طور پر اولاد ہے، بچے ہیں ہمارے، شاگرد ہیں ہمارے، مرید ہیں، شیخ کے مرید ہیں، تو اور اسی طرح سے اور ہمارے ماتحت میں رہنے والے لوگ ہیں جس کو ہم ہاتھ اٹھائیں گے جس پر تو انہیں برا نہیں لگے گا، تو وہاں پر کہا گیا کہ چاہیے کہ ہاتھ سے کام لے اور ہاتھ سے کام لے کر برائیوں سے روکے، مارنے کی ضرورت پڑے تو مارے، پٹائی کرے۔ اور اس کے اندر وہ بات بھی ہے کہ بہت زیادہ جب غلبہ ہو اور اسلامی حکومت ہے، اسلام کے ماننے والے ہیں اور حکمران بھی مسلمان ہیں اور یہ ملک بھی اسلامی ہے، تو اس صورت میں وہاں ہاتھ سے کام لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ہاتھ سے کام لے کر اگر غلط کام کیا ہے، زنا کیا ہے، شادی شدہ مرد ہے تو اس کو رجم کر دے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے ان کو کوڑے لگائے جاوے، ہاتھ سے کام لیا جاوے، وہاں جنگ کی ضرورت پڑے جنگ کیا جاوے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے
تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ امت میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو انکار کرنے لگے ہیں اس بات سے کہ ہم اپنے نبی کے زمانے میں تو زکوٰۃ دیتے تھے، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیتے کیونکہ ہمارے نبی نہیں رہے، حالانکہ زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ کہا اور ایسے جوش اور جذبے کے ساتھ کہا ہے، تو جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادروں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، تو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو فرمایا کہ آپ اسلام سے پہلے تو بڑے بہادر بنتے تھے، اسلام میں آنے کے بعد بزدل ہو گئے۔ یعنی ہاتھ سے کام لینے میں خود حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ اسلام مٹ رہا ہو، لوگ گناہوں کے اندر ہو، شریعت کی مخالفت کے اندر ہو، اسلامی احکام کو توڑ رہے ہو، نبی کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہو، اور کھلے عام شرابیں پی رہے ہو، کھلے عام زناکاریاں کر رہے ہو، کھلے عام اسلام کی مخالفت کرتے جا رہے ہو، اور ابو بکر چپ چاپ بیٹھا رہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہماری گردن اڑ جائے گی، ہماری جان چلی جائے گی، لیکن اسلام کے خلاف کام ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ صحابہ کرام کے حالات تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے خلیفہ ہیں جن کی خلافت کے دور میں پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا ہے، اور جن کی فضیلت کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان اس راستے کو خالی کر دیتا۔ اتنے بڑے بادشاہ ہیں اور ایسے زبردست حاکم ہیں کہ ان جیسا شاید کسی نے دیکھا ہو، لیکن جب برائی کسی کو لگے کہ ہاں برائی ہو رہی ہے، مخالفت ہو رہی ہے، اسلام کی شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو اس صورت میں وہاں پر اسلام کا حکم یہ ہے کہ وہ جس طرح بھی ہو سکے اس گناہ کو روکنے کی کوشش کرے۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے بعد ایسا ہوا کہ حضرت عمر خلیفہ تھے، سارے لوگوں کو خلافت کے وہ مال غنیمت سب کو تقسیم کر دیا، سب کے حصے میں ایک ایک چادر آئی، ساروں کے حصے میں، صحابہ کے حصے میں ایک ایک چادر آئی۔ تو صحابہ کرام جمعہ کا دن تھا، سب نے وہ چادر لپیٹی اور چادر اوڑھ کر سب کے سب، وہ چادر اوڑھنے کا مطلب نہیں ہم جیسے سوٹ بوٹ والے ہیں ایسے نہیں، تب صحابہ کرام کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے، ایک لنگی ہوتی تھی، ایک اوپر چادر ہوتا تھا، وہی ان کا کرتا ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا دن ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے ہیں کہ سامنے سے ایک صحابی جو ادنا درجے کا جس کو کہا جاتا تھا، بالکل جن کی کوئی، جیسے ہمارے محلے میں ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی کچھ سمجھتا نہیں ہے، لیکن صحابہ کے اندر وہ جذبہ تھا، وہ جنون تھا کہ وہ برائی ہوتا ہوا دیکھیں اور روکے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں وہ صحابی تھے ایک، ان کو لگا ایسا کہ عمر نے ناانصافی کی ہے۔ جب عمر نے ناانصافی کی ہے تو فوراً ان کے دل میں ایسا آیا کہ شاید عمر نے برا کیا ہے، فوراً کھڑے ہو گئے، جمعہ کا دن ہے، پوری مسجد نبوی بھری پڑی ہے، اور ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ صحابی جن کو کوئی نہیں سمجھتا تھا، ایسے صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں عمر ہمیں ایک سوال ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہ سوال یہ ہے کہ آپ نے ناانصافی کی ہے۔ کہا کیسے ناانصافی کی ہے؟ کہا کہ ہم سب کو تو آپ نے ایک ایک چادر بانٹی ہے اور آپ خود 2 چادر اوڑھ کر آئے، دونوں نئی چادر ہیں، یعنی حضرت عمر ایک لنگی اور ایک جو اوپر چادر اوڑھ کر آئے تھے، وہ دونوں چادر وہی تھی جو بانٹے گئے تھے۔ تو اس صحابی کو لگا کہ شاید یہ برا ہو رہا ہے، تو وہ فوراً کھڑے ہو گئے، کس کے سامنے میں؟ امیر المؤمنین کے سامنے میں، خلیفۃ المسلمین کے سامنے میں، جن سے شیاطین بھی ڈرتے ہوں، جن سے جو مدینے میں رہ کر ہند کے لوگوں کو ڈراتے ہوں، ایسے بادشاہ، ایسے حاکم اسلام کے، ان کے سامنے ایک ادنا سا صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں عمر آپ نے انصاف نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ آپ کے پاس 2 چادر کیوں؟ ہمیں ایک ایک چادر بانٹا ہے، آپ نے ناانصافی سے کام لیا۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہیں دیا۔ ایسا نہیں کہ ہمارے زمانے کے جیسے لوگ تھے کہ ہمیں کوئی بولے کہ آپ نے برا کیا ہے، ہم فوراً ایک دم ایسے گرم ہو جاویں، ہیٹر سے زیادہ گرم ہو جاتے ہیں۔
اور نہ جانے کیا کیا بولنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بعد میں معافی بھی مانگ لے تب بھی اس کے خلاف سازشوں کی بوچھار کر دیتے ہیں. اور اگر حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے تو پھر نہ جانے کیا سے کیا ہو جاوے. حضرت عمر ایسے نہیں تھے. ان کے کئی واقعات ایسے حضرت نے فضائل اعمال کے اندر حضرت شیخ نے لکھے ہیں کہ کیسے حاکم تھے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اپنے حکومت کا استعمال نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ اس کا جواب میرا بیٹا دے گا. اپنے بیٹے کو بلایا, بلانے کے بعد کہا کہ اس کا جواب دو. تو بیٹے نے کہا کہ میرے والد نے کوئی ناانصافی نہیں کی ہے, ان کے حصے میں بھی ایک ہی چادر تھی, دوسری چادر میں نے اپنے ابو کو میرے حصے کا دیا. تب جا کر میرے ابو وہ دونوں چادر پہن کر آج جمعہ کی نماز پڑھانے آئے. تو میرے بزرگوں, یہ ہمارے صحابہ کرام کا حال تھا کہ ذرا بھی برائی دیکھے تو کوئی بھی ہو, اگر وہاں طاقت ہے, اگر ہاتھ استعمال کرنے کا, تو ہاتھ استعمال کرنے کی مثال ہم نے آپ کے سامنے رکھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دین کے معاملے میں ذرا بھی کوئی کمی کرے گا, جو لوگ زکوٰۃ حضور کے زمانے میں دیتے تھے اور اب دینے سے انکار کریں گے, میں ان سے جنگ کروں گا. یہاں تک کہ اگر وہ ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے تو آج بھی میں وہ زکوٰۃ وصول کروں گا. کوئی اسلام کے حکم کو بدل نہیں سکتا. میں ان سے جنگ کرنا پڑے جنگ کر لوں گا. تو یہ اسلام, اگر ہمارے اندر طاقت ہے, ہاتھ کا استعمال ہو سکتا ہے, تو ہمارے نبی نے فرمایا برائی دیکھ کر پہلا طریقہ یہ ہے کہ آدمی برائی کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں. اپنے اولادوں پر چلایا جاوے ہاتھ, لیکن افسوس ہے کہ لوگ اپنی اولاد کو تو آزاد چھوڑ چکے ہیں. ہماری اولاد نماز نہیں پڑھ رہی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری اولاد غلط کاریوں کی طرف جا رہی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری اولاد شراب خانوں کی طرف جا رہے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے اولاد اسلام کے احکام کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن افسوس میرے بزرگوں, آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم دوسروں پر تان کرنے میں لگے, دوسروں پر الزام تراشی, دوسروں کے عیب کو دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں. خود اپنے عیب سے بے خبر ہو گئے, ساری دنیا سے باخبر ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا وہاں ہاتھ اٹھانے کے لیے. حضرت شیخ نے فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے کہ آج کل کے پیرنٹس اور آج کل کے والد کا حال یہ ہے کہ بیٹا اگر کسی سیاسی مجلس میں جانے لگے, سیاست کی مجلس میں جانے لگے, MLA کی پارٹی میں جانے لگے, تو باپ کو فکر ہو جاتی ہے کہ میرا بیٹا یہ کیا کر رہا ہے. دوسرے لوگ جو ہم سے ہیں, دوسرے اس کے اپوزٹ والے ہیں, وہ مخالفت کرنے لگیں گے, وہ ہمیں سزا کے طور پر دیکھنے لگیں گے, وغیرہ وغیرہ. یعنی بہت سارے شبہے بیٹے کے دماغ میں آ جاتے ہیں, باپ کے دماغ میں آتے ہیں کہ میرا بیٹا یہ غلط مجلس کی طرف جا رہا ہے. لیکن افسوس ہے کہ بیٹا کئی وقت ایسے ہیں جو نمازیں اڑا رہا ہے, کئی وقت ہیں جو شریعت کی مخالفت کر رہا ہے, لیکن باپ کے سر پر جوں تک نہیں رینگتے. باپ کے دل میں یہ بھی خیال نہیں آتا کہ میرا بیٹا اسلام کی نافرمانی کر رہا ہے, اللہ کی مخالفت کر رہا ہے. تو ہاں, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں ہاتھ سے کام لیا جاوے, ہاتھ سے کام لے کر بیٹے کو دین کی طرف لایا جاوے, اسلام کی طرف لایا جاوے. دوسرا طریقہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ برائیوں سے روکنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے, اگر ہاتھ سے کام نہیں لیا جا سکتا تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی زبان سے کام لے, زبان سے کام لے اور آپس میں ایک دوسرے کو سمجھائے. زبان سے کام لے کر کے دیکھو بھائی یہ دین ہے, یہ دین کے خلاف ہے. اور زبان سے کام لینے میں میرے بزرگوں آج اس اصول کو ہم نے چھوڑ دیا ہے, جس اصول کو دعوت و تبلیغ نے سب سے پہلے ہمیں ہمارے دماغوں میں ڈالا تھا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میٹھے طریقے سے بات کیا جاوے, پیار سے بات کیا جاوے, محبت سے بات کی جاوے. افسوس ہے کہ ہم نے اس طریقے کو چھوڑ دیا اور ہم دعوت بھی اس طرح سے دیتے ہیں کہ تکبرانہ انداز, ایسا انداز ہے جیسا لگتا ہے کہ سارے دین کے ٹھیکے ہم نے لے رکھے, باقی سامنے والا پوری طرح سے اللہ کا نافرمان اور ظالم انسان ہے. ایسا حال ہو چکا ہے ہمارا. حضرت موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام اور اسی طرح سے حضرت ہارون علیہ السلام, دونوں بھائیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے کس کے پاس بھیج رہے ہیں؟ دین کی دعوت لے کر, اللہ کا پیغام لے کر یہ بھیج رہے ہیں. اس دھرتی پر, اس زمین پر اس سے خطرناک انسان, اللہ کا نافرمان کوئی آیا ہی نہیں اور شاید آئے گا بھی نہیں. کون؟ فرعون. جس نے یہ کہا کہ میں ہی رب ہوں
اور کون بھی رب نہیں، میچ اللہ۔ یہ کہنے والا انسان دنیا میں صرف ایک آیا تھا، وہ فرعون تھا، اس کے بعد کوئی نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ تو ایسا ظالم انسان، اور جس نے کتنے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو قتل کروایا، ظلم ڈھائے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ جب دونوں بھائی کو بھیج رہے ہیں دین کا کام لے کر، دین کی دعوت لے کر، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قولا لہ قولا لینا، کہ اے میرے دونوں بندے موسیٰ اور ہارون، جس کے پاس تم جا رہے ہو وہ تو یقیناً ظالم ہے، لیکن ان سے نرمی سے بات کرنا، ان سے پیار سے بات کرنا، ان سے عجز سے بات کرنا۔ لکھا ہے دعوت و تبلیغ کے اصول میں کہ داعی کے سب سے بڑی صفت یہ ہونی چاہیے کہ ان کے دل میں نرمی ہو، ان کی زبان پر نرمی ہو، ان کی نگاہوں میں نرمی ہو، جھکاوٹ ہو نگاہوں میں۔ اور یہ تب ہوگا جب کہ انسان اس داعی کے اندر یہ صفات آئیں گے جو داعی کے ہمیشہ ذکر و شغل میں ہو، اور اللہ کی فرما برداری میں ہو، اللہ کی نافرمانیوں سے دور رہنے والا ہو، بے جا اور بیکار کی باتیں نہ کرتا ہو، تب جا کر یہ دعوت و تبلیغ کی سب سے بڑی خصوصیت جو ہے میٹھے پن کی بات آئے گی۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بھائی ہم تو پیار لینے والے ہیں اور پیار دینے والے ہیں، ہم پیار بانٹنے والے ہیں اور پیار لینے والے ہیں۔ تو یہ ہے دعوت کا اصول، لیکن افسوس ہم نے اس کو چھوڑا، آپس میں غیبت میں مبتلا ہیں، برائیوں میں مبتلا ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشی میں مبتلا ہیں۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ لکھا ہے کہ حضرت فرمایا کرتے تھے، جس نے غیبت کی، دوسری نافرمانیاں جو ہیں، برائیاں جو ہیں، اس کی سزا تو بعد میں ملتی ہیں، لیکن غیبت کی جو سزا ہے وہ فوراً ملتی ہے۔ پوچھا گیا کیسے؟ تو فرمایا کہ جب غیبت انسان کرتا ہے اس کا دل پھٹ جاتا ہے، اور وہ دل اس لیے پھٹتا ہے کہ اس کے اندر پھر برائیاں آنا شروع ہو جاتی۔ تو جیسے ہی انسان کسی کی برائیاں کرتا ہے، غائبانہ طور پر اس پر الزام لگاتا ہے، تو اس کا دل فوراً کھل جاتا ہے برائیوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے، حضرت جی آگے فرماتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ دل کبھی بھی خیر کی بات قبول نہیں کرتا، اس کو کتنی بھی نصیحت کی جاوے پھر وہ قبول نہیں کرتا۔ یہ میرے بزرگوں، یہ ہے غیبت کی سزا، برا آخرت میں تو پھر ہے ہی۔ تو خیر ایک پہلا طریقہ ہے دین کی دعوت دینے کا، یہ ہے برائیوں کو روکنے کا، یہ ہے کہ آدمی ہاتھ سے کام لے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی برائیوں کو روکنے کے لیے زبان سے کام لے، جہاں تک ہو سکے ممکن بڑے ہوں ان سے بات نہیں کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے بڑوں سے پوچھیں، ہمارے دعوت کے اصول کیسے ہیں، کس کے ساتھ کس طرح بات کرنا ہے، برائیوں سے کیسے کس کو منع کرنا ہے، ساری چیزیں ہماری کتابوں میں لکھی ہے، ہمارے اکابرین کے پاس موجود ہے۔ ہمیں ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، بڑوں کے پاس جانا چاہیے کہ ہمیں دین کا کام کیسے کرنا ہے، اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی۔ خیر میرے بزرگوں، تو اس طرح سے زبان سے کام لے کر آدمی ہمارے اس امت کے لوگوں کو برائیوں سے بچائے۔ تیسری چیز اور تیسرا طریقہ آخری درجے کا میرے نبی نے فرمایا برائیوں سے روکنے کا، یہ ہے کہ آدمی اگر کسی کو ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا اور زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا، ایسا ظالم ہے ان کو زبان سے بھی کہنے جائیں تو وہ فوراً ہمارے اوپر الٹا ری ایکشن دے گا، ظالم ہے، قید میں مبتلا کر دے گا یا کچھ اور کر دے گا، یا کچھ جو بھی چیزیں ہیں، اتنا برا انسان ہے، اب ہم ان کو زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو آخری درجہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد کوئی درجہ ہی نہیں ہے دین کے کام کرنے کا اور دعوت کے کام کرنے کا، وہ یہ ہے کہ آخری درجے میں اگر کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھے، ان کے دونوں کام نہیں کر سکتے، نہ ہاتھ سے ان کو برائی سے روک سکتے ہیں نہ زبان سے روک سکتے ہیں، تو تیسرا طریقہ بتایا کہ خود کے دل میں اس بات کو برا سمجھے کہ میرا یہ مسلمان بھائی جو کام کر رہا ہے یہ برا کر رہا ہے، کاش کہ اللہ مجھے قدرت دے، طاقت دے کہ میں اس بھائی سے دین کی بات کر سکوں اور ان کو دعوت دے سکوں اور اس برائی سے روک سکوں۔ یہ سوچتے ہوئے اپنے دل میں یہ سوچے کہ یہ جو کر رہا ہے وہ برا کر رہا ہے۔ یہ تین چیزیں میرے بزرگوں، یہ طریقے ہیں تین دعوت کے، اگر ان میں سے ہمیں جو طریقہ بھی اختیار کرنا ہے کر کے امت کو روکنا ہے برائی سے۔ آج امت برائی پر مبتلا ہے، بلکہ برائی ہر روز نئے طریقے سے جنم لے رہی ہے،
ہر روز نئے طریقے سے جنم لے رہی ہے اور ہم لوگ بے حسی کے عالم میں ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیحین کی روایت ہے، بخاری شریف میں بھی روایت ہے، مسلم شریف میں بھی روایت ہے، اور حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں بھی یہ روایت نقل کی ہے۔ کیا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دے کر امت کو سمجھایا، امت کو بتلایا۔ وہ مثال کیا ہے؟ فرمایا کہ دو طرح کے لوگ ہیں اس امت میں، دو طرح کے لوگ ہیں۔ تو ایک ہے، مثال کے طور پر میرے نبی نے فرمایا کہ ایک جہاز ہے، سمندری جہاز ہے، اسٹیمر ہے، وہ جہاز سمندر میں چل رہا ہے، 2 منزلہ جہاز ہے۔ میرے نبی نے اس زمانے میں 1400 سال پہلے 2 منزلے کی مثال دی تھی۔ آج تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں بتلایا ہے اپنی قدرت کو کہ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، کہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت سے پہاڑوں جیسے بڑے بڑے جو کشتیاں چلتی ہیں، جہاز چلتے ہیں، یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو اب تو 20 منزل کے جہاز چلتے ہیں سمندروں میں، اور میرے آقا نے 2 منزل کی مثال دی کہ 2 منزلہ جہاز ہے سمندر کا، اور اس میں اوپر پانی کا انتظام ہے، پانی کی ٹنکیاں ساری اوپر ہیں، اور نیچے ایک منزل کے لوگ ہیں، اوپر کے منزل کے لوگ ہیں۔ اب نیچے والے لوگ جو ہیں وہ اس کو پانی کی جب بھی ضرورت پڑتی ہے وہ سیڑھی لگاتے ہیں اور اوپر کی طرف جاتے ہیں، وہاں سے پانی لے کر پھر نیچے آتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے حال ہے۔ اب ایسا ہو کہ اوپر والے کو بار بار پریشانی ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ نیچے والے بار بار آتے ہیں، کبھی پانی گراتے ہیں، کبھی آواز کرتے ہیں، ہمیں نیند میں پریشانی ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ، تو اوپر والوں کو پریشانی ہو رہی ہے۔ اب وہ روکنا چاہے نیچے والے کو، تو وہ نیچے والے کیا کریں؟ وہ یہ کہہ دیں کہ بھائی اوپر والوں کو تو پریشانی ہوتی ہے، چلو ایسا کرو کہ اب نیچے سے ہی ہم سمندر کے اندر ہی ایک سوراخ چھوٹا سا کھود لیتے ہیں، اور کھولنے کے بعد سمندر سے ہی پانی لے لیں گے۔ میرا آقا نے یہ مثال دی، اور مثال دے کر فرمایا اگر وہ اوپر میں رہنے والے لوگ، اوپر کی منزل میں رہنے والے لوگ ان نیچے کے بے وقوفوں کو جہاز میں سوراخ کرنے سے نہیں روکیں گے تو حال یہ ہوگا کہ اوپر والے بھی ڈوبیں گے، نیچے والے بھی ڈوبیں گے، کیونکہ دھیرے 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 سمندر کا پانی کشتی میں گھستا جائے گا اور کشتی ڈوب جائے گا۔ تو ضرورت وہاں یہ ہوگی کہ اوپر والے کو چاہیے کہ ہاتھ جوڑ کر نیچے والوں کو کہے کہ بھائی ہمیں تکلیف ہی صحیح برداشت ہے، لیکن سمندر کے نیچے کی طرف تم سوراخ نہ کھودو۔ ایک مثال دی میرے آقا نے۔ کیا کہنا چاہتے میرے آقا؟ فرماتے ہیں کہ جو لوگ برائیوں کے سوراخ امت میں کھود رہے ہیں، برائیاں کر کر کے برائیوں کے سوراخ کھودتے جا رہے ہیں، اور سمندر کے پانی کی طرح اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے جا رہے ہیں، تو جو دیندار طبقہ ہے، جو اللہ کے فرما بردار لوگ ہیں، اگر وہ لوگ ان برائی کرنے والوں کو نہیں روکیں گے تو ایک دن ایسا آئے گا جیسا کہ سمندر کا پانی پورے کشتی کو ڈبا دے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا عذاب پورے کے پوری امت کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے ضروری اس بات کی ضرورت ہے کہ امت میں جو بھی لوگ ہیں، یہاں تک کہ میں نے شروع میں بھی کہا، اب بھی کہتا ہوں، اس امت کا ہر فرد داعی ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ذمہ داری دی ہے، دین کی دعوت دینے کا، برائیوں سے روکنے کا اور نیکیوں کا حکم کرنے کا۔ لہذا ہر فرد دین کا داعی ہے۔ ہم جہاں بھی برائیوں کو دیکھیں سب سے پہلے آگے بڑھیں، اگر ہاتھ کا استعمال کر سکتے ہوں تو ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکیں، اس سے بھی نہیں تو کم سے کم دل سے برا سمجھیں۔ وقت نہیں ہے، مختصر طور پر ہمارے حضرت شیخ نے اسی حدیث کی ایک دوسری تشریح سمجھائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس حدیث کو سمجھنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ امت میں 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک ہیں VIP قسم کے لوگ جو اوپر والی منزل پر ہیں، اور ایک ہیں اکنومی قسم کے لوگ، ادنا قسم کے لوگ جو نیچے والی منزل پر ہیں۔ تو فرماتے ہیں اوپر والے VIP قسم کے لوگ کون ہیں؟ علماء ہیں، قضات ہیں، قاضی ہیں، دیندار لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ یہ لوگ ایک VIP قسم کے لوگ ہیں امت کے۔ اور نیچے والے کلاس میں، اکنومی کلاس کے کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا جو امت کے جاہل لوگ ہیں، نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، غریب قسم کے لوگ ہیں، رذیل قسم کے لوگ ہیں، ذلیل قسم کے لوگ ہیں۔ یہ لوگ ہیں نیچے والی منزل کی مثال۔ اب اوپر والے کے پاس یہ نیچے والے جاتے ہیں، دیندار ہیں،
تو دیندار کے پاس یہ نیچے والے جاہل قسم کے لوگ دین سیکھنے جائیں تو دیندار ان کو دھکے مار کر بھگا دے کہ گستاخ کہیں کہ بھاگو یہاں سے، اس طرح سے دیندار بھگا دے۔ مالدار ہے، غریب آدمی ان کے پاس، وی آئی پی قسم کے لوگوں کے پاس مال مانگنے جاتا ہے کہ میری بچی غریب ہے، ہم غریب ہیں، میری بچی کی شادی ہے، ہمیں گھر بنانے کی ضرورت ہے، ہمارے اوپر قرض ہے وغیرہ وغیرہ، اپنی حاجت لے کر نیچے والے لوگ اوپر والے مالدار کے پاس جا رہے ہیں۔ مالدار کے کیا غریب لوگ ہیں، جب دیکھو پریشان کرتے رہتے، مانگنے آ جاتے، بھاگو یہاں سے، دھکے مار کر بھگا دے۔ اسی طرح پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سے کام ہے، نیچے والے لوگ جو ان پڑھ قسم کے ہیں وہ ان سے پوچھنے جائے تو پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں ہٹو یہاں سے، جاہل لوگ کہاں سے چلے آتے ہیں۔ الغرض اس طرح نیچے والے ہماری اپنی پریشانیاں لے کر اوپر والے جو پڑھے لکھے ہیں، مالدار ہیں، دیندار ہیں، علماء ہیں، ان کے پاس جائے اور اگر اس طرح سے دھتکار دے تو یہ نیچے کے جو لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، یہ لوگ کہیں برائیوں کی، چوریوں کی، ڈکیتیوں کی، شراب پینے کی، غلط کاریوں کے یہ دروازے اور سوراخیں نہ کھود دے امت میں، اس کے بعد پھر ان کے سوراخوں کی وجہ سے یہ جو دیندار طبقہ مسجدوں میں آ کر نمازیں پڑھ رہا ہے، مالدار جو اپنی مالداری کے نشے میں ہے، جو علم والے انجینئر ہیں، ڈاکٹرز ہیں وغیرہ، یہ لوگ اپنے ڈاکٹری کے نشے میں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیچے والے لوگ جو ہیں وہ برائیوں کے سوراخ امت میں کھود دے، جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب کو دعوت ملے اور اللہ کا عذاب آئے اور پوری امت کو لپیٹ کر لے جاوے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ الغرض میرے بزرگوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے، نبی علیہ السلام کی طرف سے ہم سب کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم اگر برائیوں کو ہوتے ہوئے دیکھیں تو 3 طریقے میں سے جو بھی طریقہ ہمارے اندر ہے اس طریقے سے ہم امت سے برائیوں کو مٹانے کی فکر کریں، برائیوں کو مٹانے کی فکر کریں۔ اور اس میں سب سے بڑی چیز جو دخل ہے، جس کو ہم اور آپ نے چھوڑ دیا ہے، وہ ہے رات کی آہوزاری، رات کو رونا، گناہوں پر امت کے رونا تڑپنا، یہ امت سے چھوٹ گیا۔ حضور علیہ السلام کی صفات میں ایک بڑی صفت یہ ہے کہ میرے نبی علیہ السلام تڑپا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، آنکھوں سے آنسو ایسے بہتے تھے کہ زمین پر پڑتے تھے اور کیچڑ بن جاتے تھے، اتنے زیادہ میرے آقا روتے تھے۔ آپ کو کس چیز کا غم تھا؟ غم صرف اور صرف امت کا تھا۔ تو آج بھی ضرورت ہے کہ امت کا غم لیں۔ امت کے غم لینے میں سب سے پہلے اپنی ذات کو لیں۔ ان الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، خسارے میں ہیں لوگ، ان الانسان لفی خسر، لوگ پورے کے پورے نقصان اور بربادی میں ہیں۔ الا الذین آمنوا، ہاں مگر جو مسلمان ہیں، وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ ساتھ خود اپنے آپ کو بنانے والے ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں اور پھر امت کی فکر کرنے والے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ نیکیوں کا حکم کرتے ہیں، نیکیوں پر جمنے کا حکم کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو بھی بنانے کی فکر لیں اور اپنے قوم اور معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی فکر کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔